اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کتنا بہترین شعر ہے، اس شعر کی اگر تشریح کریں تو گھنٹوں گزر جائے، بہت ہی معنی خیز شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 2 حدیثوں کے ٹکڑوں کو یہاں پر جمع فرمایا۔ ایک حدیث پاک کا حصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، کن نجوم، نجم کی جمع نجوم، نجوم یعنی ستارے، آسمان کے ستارے، ستاروں کے مانند ہیں، جن بأیہم مقتدیتم، جن کی بھی تم اقتدا کر لوگے اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں۔ اور ایک دوسری حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ 2 حدیثوں میں ایک طرف نجوم ہے، ایک طرف سفینہ، سفینہ معنی کشتی۔ تو ادھر حضور نے صحابہ کو نجوم فرمایا کہ وہ ستارے ہیں، اور اپنی اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی ہے۔ اب ذرا غور کریں حضور نے کتنی بہترین مثال عطا فرمائی ہے۔ اور یہ حدیث پاک اس معنی کے اعتبار سے کہ اس دور میں جب کشتی چلانے والے جو سمندر کا سفر کرتے تھے، دریا کا سفر کرتے تھے، جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو ان کے لیے منزل کا جو پتہ ہوتا تھا، آج کا دور تو کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر میں سیٹ کر دیا جہاز ادھر ہی جاتا ہے۔ پہلے تو کمپیوٹر نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو جہاز میں بیٹھ کر، کشتی میں بیٹھ کر کیسے منزل تک پہنچتے تھے؟ جیسے جدہ جانا ہے، لبنان جانا ہے، مصر جانا ہے، تو وہ جو منزلیں متعین کرتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر کے منزل متعین کرتے تھے۔ ستارے ان کے پاس ان کے لیے متعین تھے، اس ستارے کو دیکھ کر کے چلیں تو مصر ملے گا، اس ستارے کو دیکھ کر چلیں لبنان ملے گا، اس ستارے کو دیکھ کر چلیں جارڈن آئے گا۔ تو یہ ان کے لیے منزل متعین کرنے کے لیے ستارے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یہاں حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ جیسے اگر کشتی میں کوئی بیٹھا ہے، منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر منزل تک پہنچ رہا ہے۔ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی ہے۔ لہذا جسے اللہ کے مقدس دین پر ثابت قدم رہ کر کے جنت تک پہنچنا ہے، تو وہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے اور صحابہ کو دیکھتا رہے، صحابہ کی اقتدا کرتا رہے، صحابہ کے پیچھے چلتا رہے، اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہے اور صحابہ کا دامن بھی ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ وہی کامیاب اور بامراد ہے اور وہی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے جو پیش فرمایا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں حق پر قائم رہنے کے لیے اگر آپ کو ادھر ادھر کچھ شک شبہ ہو رہا ہو تو سب سے بہترین راستہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ اسی لیے نعرہ تو لگایا جاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ کیوں؟ یہ سارے بدعقیدوں سے، سارے باطل فرقوں سے، ساری باطل فکروں سے علیحدہ ہو کر جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں مشن دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو فکر دی ہے، سارے اولیاء کی فکر ہمیں عطا کی ہے۔ خواجہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی جو فکر ہے وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو فکر ہے وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو فکر ہے وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ خلفائے راشدین کی جو فکر ہے وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے مکمل طور پر سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سارے اولیاء کاملین کی ترجمانی کی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اسی لیے دنیا کے کونے کونے سے آواز آتی ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سامت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات آج کے اس دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ابھی موجودہ حالات کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنا کاروبار بچانا مشکل ہو گیا۔
اپنا بزنس بچانا مشکل ہو گیا ہے، اپنے مال و دولت کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین پر آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ساتھ رویہ اور سلوک برتا جا رہا ہے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا یہاں کے ظالم گنڈوں کی طرف سے ہو، یہ آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، اور درد مند مسلمان یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ آج ہندوستان میں ہم اجنبی ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، بے قصور کئی مہینوں تک سالوں تک جیل میں سڑایا جا رہا ہے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے وقت کی املاک پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے ہمارے ان تمام معاملات کی بھی ہمیں فکر ہے کہ آج ہمارے جائیداد کا تحفظ نہیں ہے، ہمارے مال کا تحفظ نہیں ہے، ہماری آنے والی اولاد نسل کا تحفظ نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ جو ہمیں فکر لاحق ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی ہمیں فکر ہو، اللہ، کیونکہ ابھی یہ حال ہو گیا ہے، ابھی یہ حال ہے، اسکولوں کے اندر نصاب ایسا لایا جا رہا ہے جس نصاب کو پڑھ کر کے بچہ صحیح معنوں میں مسلمان نہ رہے، ایمان والا نہ رہے، بے ایمان ہو رہا ہے، یا تو یہودیت اختیار کر رہا ہے، نصرانیت اختیار کر رہا ہے، کفر اختیار کر رہا ہے، شرک اختیار کر رہا ہے، بد مذہبیت اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے آج آپ کو میں یہ فکر دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہیں تو آپ کو یہ فکر رکھنا ضروری ہے، اپنے بچوں کی اور دوسرے بچوں کی بھی فکر آپ کو کرنی ہے، تاکہ ہمارے بچے بے ایمان نہ ہوں، ہمارے بچے بے ایمان نہ رہیں، بلکہ ہمارے بچے یہ ہمارے لیے مستقبل کا سرمایہ ہیں، اور قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بے ایمان ہونے کی وجہ سے ہماری نگاہوں کے سامنے انہیں جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت دیکھ کر کے ہمیں بڑا افسوس ہوگا۔ آج اگر کوئی بچہ، کسی کا بچہ اگر کسی گھر میں آگ لگی ہو، جل رہا ہو، تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ کوشش کرتے یا تو آگ بجھا دیں گے یا تو اس بچے کو پہلے نکال لیں گے۔ دنیا کی آگ سے بچانے کی آپ اتنی فکر کرتے ہو کہ بچہ جلنے نہ پائے، بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو، لہذا ذرا سوچو، کل تمہاری نگاہوں کے سامنے میدان قیامت میں نگاہوں کے سامنے تمہارے بچے کو اگر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رب کائنات فرماتا ہے تم جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کے عذاب سے بچو۔ لہذا اگر بچے اس طرح سے بے ایمان ہوتے چلے گئے تو پھر جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد پاک کی روشنی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، یہ علماء اہل سنت آپ کو یہی تو کہتے آ رہے ہیں، یہی تو نصیحت کرتے آ رہے ہیں، اپنا ایمان بچاؤ، اپنے بچوں کا ایمان بچاؤ۔ ایمان بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فکر غلط نہ ہونے پائے۔ جیسے آپ کبھی کبھی اس بات کی بھی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کئی غلط صحبت نہ ملے، کیونکہ غلط صحبت مل گئی تو بچہ بگڑ سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ نشہ کر رہا ہے، ہمارا بچہ اللہ نہ کرے اس کی صحبت اختیار کر لیا تو پھر وہ بھی نشہ کا عادی ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اور بری صحبت بہت جلد اثر کر جاتی ہے۔ تو جس طرح اخلاق کے بگڑنے کی فکر ہے، اسی طرح سے اس کے ایمان و عقیدے کی بگڑنے کی فکر ہونی چاہیے، اس کے ایمان و عقیدے کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا ویب سائٹس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو غلط عقائد آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے میں بہترین طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سلسلے میں مستقل طور پر اپنی جماعت کے معتبر معتمد سنی صحیح العقیدہ عالم دین کو مقرر کر لیں کہ ہمارے بچے ان سے مسلسل رابطے میں رہیں، ان سے علم بھی حاصل کرتے رہیں اور مسائل بھی سیکھتے رہیں۔ کیا بات ہے، بے شک کوشش کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ اس سے آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا، عقیدہ محفوظ رہے گا، ایمان سلامت رہے گا۔ اور یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، سبحان اللہ، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یعنی لاسٹ سٹیج کیا ہوگا؟
آخری حال کیا ہوگا؟ مرنے کے وقت اگر ایمان چلا گیا تو کسی عمل کا ثواب نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ نمازوں پر یا اپنے روزوں پر یا اپنے حج و عمرہ پر بہت زیادہ تکبر کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اتنے عمرہ کر لیے ہیں، ہم نے اتنے حج کر لیے ہیں، ہم نے اتنا کام کر لیا ہے، یہ سب بھول جاؤ۔ ہو سکتا ہو اللہ نہ کرے اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا سب گیا۔ اسی لیے ہمیشہ یہ فکر رکھیں کہ خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر میں اس سلسلے میں بتاؤں، کئی ایسے بڑے بڑے اولیاء ہیں جنہوں نے یہ فکر پیش کی ہے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ حضرات یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام، یہی مشن اولیاء اللہ کا ہے، اور ان کے دامن سے جو وابستہ ہوگا یقیناً اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ فیضان اولیاء سب سے بڑا فیضان یہ ہے جو ان سے قریب ہوتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فیضان ہے، شاید اس کو کبھی کسی نے محسوس ہی نہیں کیا ہوگا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہا، ان کی محبت میں سرشار رہا، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا اور ان سے عقیدت مضبوط رہی، یقیناً اس کا ایمان محفوظ رہا، اس کا دین محفوظ رہا، اس کا عقیدہ محفوظ رہا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام بھی دے رہے ہیں اور بارگاہ سیدنا غوث اعظم میں یوں عرض کرتے ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ پنڈال کے اندر آ جائیں تو پانی آ جائیے، پنڈال میں آ جائیے۔ یہ باران رحمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کو برا نہ سمجھیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کسی اچھے کام کے وقت بارش کا ہونا یہ نیک فعل ہے، مقبولیت کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ یہ اجلاس کے، اس پروگرام کے، اس جلسے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ ان بزرگان دین کی آمد، آل رسول کی آمد کی برکت سے ہمارا یہ اجلاس کامیاب ہے۔ میں منتظمین جنہوں نے بڑے شاندار انتظامات کیے، بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں بے حساب ثواب حاصل ہو، ثواب عطا فرمائے۔ بس آخری چند کلمات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ جو میں نے قرآن کریم کی سورت پیش کی تھی اس تک ابھی پہنچائی نہیں، اس کا خلاصہ میں نے پہلے تمہید کے طور پر پیش کر دیا ہے، لہذا آپ بہت مختصر انداز میں سن لیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ چار چیزیں یاد کر لیجئے، ایمان، عمل صالح اور حق پر قائم رہنے کا جذبہ اور صبر۔ یہ چار چیزیں اگر آپ کے اندر مضبوطی سے پائی جائیں گی انشاءاللہ العزیز آپ کبھی خسارے میں نہیں ہوں گے، نقصان میں نہیں ہوں گے، گھاٹے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار نعمتیں آپ کو ملتی رہیں گی، برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، اولیاء اللہ کا فیضان ملتا رہے گا۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ ابھی میں نے پوری تمہید میں یہی عرض کیا ہے۔ الا الذین آمنوا کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہو گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کبھی خسارے میں نہیں ہیں، کبھی نقصان میں نہیں ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہو اس ہندوستان کی سرزمین پر جو ماحول کو دیکھ کر کے کچھ مسلمان یہ سوچ رہے ہیں ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا ہے، ہمارے گھر چھین لیے گئے ہیں، ہمارا سب کچھ چھین لیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ فکر رکھو کہ ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ مومنوں کے لیے سب سے بڑی دولت ہے تو دنیا کی دولت نہیں ہے بلکہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ بے شک اور اسی ایمان کی دولت کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے یوں پیش کیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔
سبحان اللہ بارگاہ مصطفیٰ کی سچی غلامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، حضور سے سچی محبت، اور اس کا اظہار عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ ابھی شاعر صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور آپ حضرات بڑے جھوم رہے تھے، اسی وقت میں سوچ رہا تھا کتنے ایسے نوجوان ہیں واقعی میں عشق رسول میں جھومتے تو ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، کم سے کم دنیا کے رقص اور سرود سے دور ہو کر عشق رسول میں جھومنے کا سلیقہ تو آ گیا ہے۔ کاش اسی کے ساتھ ساتھ اگر نمازوں کی پابندی کی فکر ہو جائے، حرام چیزوں سے بچنے کی فکر ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی فکر ہو جائے، اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی فکر پیدا ہو جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات ایمان کے ساتھ ساتھ محبت رسول، عشق رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عملی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر ہمارے بہت سارے نوجوان بالکل تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں، سنت رسول اللہ سے ایسی دوری، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو معاذ اللہ سنت رسول اللہ سے نفرت ہو گئی ہے۔ اللہ، کبھی کبھی کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، جیسے کچھ ماں باپ اپنے بچے کو جب بچہ داڑھی رکھنے لگتا ہے تو کچھ ماں باپ اسے ٹوکتے ہیں، ارے ابھی کیا داڑھی رکھ رہا ہے، ابھی کیوں داڑھی رکھ رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو تانا دینے لگتے ہیں، ارے کیا ابھی داڑھی رکھ رہا ہے، بوڑھا ہو جائے گا، تجھے لوگ بابا کہیں گے، یہ ہے وہ، تانے دینے لگتے ہیں۔ حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ بچہ سنت رسول اللہ پر عمل کر رہا ہے، بچہ سنت رسول اللہ پر عمل کر رہا ہے۔ ذرا مزاج بدلو، فکر بدلو کہ اگر وہ داڑھی رکھ رہا ہے تو اسے حوصلہ دینا چاہیے کہ تم داڑھی رکھ رہے ہو، آج سے تمہاری اور عزت کریں گے، اس لیے کہ جو سنت مصطفیٰ کو دل سے مان لیتا اس پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اب آخر میں یہی پیغام دے کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت، اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس دین پر عمل کرنے اور اس دین کی سرحدوں کی حفاظت کا جو جذبہ ہمیں صحابہ سے ملا، تابعین سے ملا، تبع تابعین سے ملا، خاص طور پر سیدنا امام عالی مقام سے ملا، شہید کربلا سے ملا، امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملا، اس پر آج عمل کرنا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، بے شک کریں گے نہیں؟ آج تک صرف سنتے ہیں داستان کربلا کو، اور سرکار امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بڑی محبت سے سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن عمل پھر وہی جو ان کے خلاف، جو یزید والا عمل ہے۔ سب سے پہلے سنت کی خلاف ورزی کرنے والا یزید، جس نے چہرے سے داڑھی کو مڈایا تھا، یہ یزیدی فعل ہے، اور چہرے سے داڑھی مڈانا یہ سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے معاذ اللہ سنت رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، لہذا ہرگز ایسی حرکت مت کرو، بلکہ اس کا احترام بھی کرو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی اتباع رسول ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اولیاء اللہ آج باعزت کیوں ہیں، ان کا احترام کیوں ہو رہا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کیوں پیش کیا جا رہا ہے، ان کا عرس کیوں منایا جا رہا ہے، ان کی بارگاہ میں آپ چادر پھول کیوں چڑھا رہے ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، یہ محبوب بارگاہ خداوندی ہیں، مقرب اولیاء، مقرب خدا بارگاہ خداوندی ہیں۔ کیوں مقرب خود بارگاہ خداوندی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ کی پابندی کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہر عمل ان کا ہوتا رہا، اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔
محبوب خود بارگاہ خداوندی ہو گئے. لہذا یاد رکھو مسلمانوں، جلسہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ عہد لے کر کے جائیں، یہ پکا وعدہ کر کے جائیں کہ اب جو کچھ بھی ہماری زندگی رہی لیکن اب ہم اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اور صحابہ تابعین تبع تابعین بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں گے، اور ایمان اور عشق رسول کی روشنی کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں شریعت مصطفیٰ پر عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا، سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ نماز یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض. کتنے ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کی فکری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو. تو نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھو گے تو یہ آپ کی نماز کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ نماز کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرو گے. آج جو ہمیں ڈر ہے، جو خوف ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، نمازیں ترک کرنے لگے، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سنت مصطفیٰ سے علیحدہ ہو گئے. اس لیے ڈر خوف پیدا ہو گیا ہے، دشمنوں کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، مایوسی کے دلدل کے قریب آ رہے ہیں. لہذا مایوسی سے اٹھو، آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کے یوں عرض کرو یا رسول اللہ، یقیناً آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اس لیے کہ آپ نے نگاہ کرم فرما دیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی قوت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے صحابہ بالخصوص مجاہدین دین ہر دور میں کامیاب رہے. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی فکر بھی یہی رہی، جو میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی. نماز قضا کی. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں پانی نہیں ملا تو نماز کیسے پڑھیں؟ شاید کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا کہ شریعت مصطفیٰ میں یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. سالوں پانی نہیں مل رہا ہو، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تیمم یہ وضو کا نائب ہے. لہذا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھو، ان کا کردار دیکھو، اور ایک طرف یزید کا ظلم، یزید کا کردار، یزید کی بدعقیدگی، یزید کی بد اخلاقی، یہ ایک طرف ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا کردار اور آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کی پابندی نماز، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت اور پاکیزگی، اور عظیم فکر یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ آپ کو بلایا گیا میدان کربلا میں. پھر جب جنگ شروع ہوئی ہے تو سامنے نوجوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی حوصلہ نہیں ٹوٹا. سامنے آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں، حوصلہ نہیں ٹوٹا. یہاں تک کہ ہاتھ میں ننھے علی اصغر دم توڑ رہے ہیں، پھر بھی آپ کا حوصلہ پست نہیں ہوا. پھر جب آپ کی باری آئی ہے تو میدان کربلا میں آ کر کے آپ نے للکارا اور ان کے سامنے آپ نے بیان کیا، تقریر فرمائی ہے، لوگوں سن لو، میں نواس رسول ہوں، جگر گوش بطول ہوں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ بات اس لیے آپ نے کہی تھی تاکہ کل قیامت کے دن ان کو کوئی بہانہ نہ ملے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے. اس لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے اعلان فرمایا میں نواس رسول ہوں. لہذا اس کے باوجود بھی یزیدیوں کا غصہ، یزیدیوں کا ظلم بڑھتا گیا. ان لوگوں نے کہا اے حسین ابن علی، بس ایک ہی چیز ہے کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لو ورنہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس وقت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جو ہمت اور حوصلے کے ساتھ دنیا کو پیغام دیا ہے، آج اسی پیغام کو لے کر اسی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، جس کی ترجمانی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی ہم کو حق سے دور ہونے کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم حق دین چھوڑ دو، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دو، حضور کی محبت دل سے نکال دو. یہ حق سے ہٹنے کی
تبلیغ کی جا رہی ہے. لہذا آپ کو میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر حق پر قائم رہنے کا جذبہ ہے تو ساری مصیبتیں گوارا کر لو, ساری تکلیفیں برداشت کر لو, لیکن حق سے ایک بال برابر ہٹنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور جو خود بھی صبر کریں دوسروں کو صبر کی تلقین کریں, یقیناً وہ کبھی خسارے میں کبھی نقصان میں نہیں ہیں. آج صبر کے ذریعے بھی ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں, صبر کے ذریعے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں. بارگاہ خداوندی میں میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو, تمام مسلمانان اہل سنت کے جان و مال, عزت و آبرو, دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. تمام مظالم سے, کفار و مشرکین کے شر و فساد اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور ہم سب کی بالخصوص اس محفل کو جنہوں نے سجایا, اس میں بڑی محنتیں قربانیاں دی, سب کی تمام جائز مرادیں نیک تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. آخری دم تک ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت اور تسلط عطا فرمائے, اور اسی پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.